ہمارا جسم ہماری مرضی کو چھوڑے، اس دفعہ نعرہ لگائیں کہ ہماری شادی ہماری مرضی، ہمارا نکاح ہماری مرضی، ہماری زندگی ہماری مرضی کے مطابق ہوگی۔ اور کس طرح ہوگی؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی۔ آج میں آپ کو نعرہ دیتا ہوں، آپ اس دفعہ نعرہ لگائیں کہ نکاح ہماری مرضی کے مطابق، نکاح کے بعد زندگی ہماری مرضی کے مطابق، جو حقوق اسلام نے دیے ہیں ان کا حق ہماری مرضی کے مطابق۔ کہا کہ ہاں یوں کہیں کہ نکاح کے بارے میں ہمیں آزادی دی جائے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ نوجوان نسل مجھ سے بڑی محبت رکھتی ہے، عقیدت رکھتی ہے، خاص طور پہ خواتین و حضرات کا مجھ سے بڑا تعلق رہتا ہے۔ میرا اسلام تو وہ ہے جو محترمہ کو ہر حالت میں احترام دیتا ہے۔ خامند کو حکم دیا جا رہا ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے وہی بہتر ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شکیل احمد چشتی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پبلک۔ ناظرین، آج بات کریں گے 8 مارچ کے حوالے سے، جس میں عورت منفی نعرہ بلند کرتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے پاس موجود ہیں ملک پاکستان کی نامور شخصیت مفتی عبدالقوی صاحب۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی روح سے اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ میں خود خواتین سے پوچھتا ہوں کہ مسلم معاشرے کے اندر، چلو ایک عمومی معاشرہ ہے، اس کے اندر عورت کو کیسے ہونا چاہیے، اس کا حجاب کیسے ہو، اس کے کپڑے کیسے ہونے چاہیے، اس کی زبان کے اوپر نعرے کیسے ہونے چاہیے، ان کی آزادی کس نوعیت کی ہونی چاہیے۔ میرا اسلام تو وہ ہے جو محترمہ کو ہر حالت میں احترام دیتا ہے۔ بچی پیدا ہو جائے، میرے قرآن نے کہا کہ تمہارے چہروں کے اوپر کسی طرح کے غم کی کیفیت نہیں آنی چاہیے، اور ملامت کی اس طبقے کی اور اس معاشرے کی جو بیٹی کے پیدا ہونے کے اوپر ان کے چہرے جو ہے وہ زرد ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اسلام نے تعلیم دی کہ چہرہ زرد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر بیٹا اللہ دے تو ہم اسے نعمت سمجھیں، اور اگر بیٹی اللہ رب العالمین ہمیں عطا کریں تو ہم اس کو رحمت سمجھیں۔ اور میرے نبی یہ رحمت فرما رہے ہیں، آنا ابو البنات، بیٹی والوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں خود محمد الرسول اللہ کئی بیٹیوں کا باپ ہوں۔ تو معنی یہ ہے، اسی طرح پھر جب شادی ہو جائے، پھر خامند کو حکم دیا جا رہا ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے وہی بہتر ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ میرے قرآن نے کہا ان کو رہائش دو، ان کے کھانے کا بندوبست کرو، معاشرے کے اندر ان کو سٹیٹس اور احترام دو، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلق بڑھاؤ، محبت کے ساتھ رہو، عقیدت کے احترام کے ساتھ رہو۔ پھر جب ماں بن جاؤ، اللہ اکبر، باپ کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں، فرمایا کہ والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یعنی احترام اس قدر دیا گیا۔ حالانکہ حقیقی معنی کے اندر اولاد کا تعلق باپ سے ہوتا ہے، لیکن میرا اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ تو میں خواتین کو کہوں گا، الحمدللہ میں ان خوش نصیبوں میں ہوں کہ نوجوان نسل مجھ سے بڑی محبت رکھتی ہے، عقیدت رکھتی ہے، خاص طور پہ خواتین و حضرات کا مجھ سے بڑا تعلق رہتا ہے۔ ان سے میں یہ کہوں گا کہ اپنے جسم کے بارے میں سوچیں۔ ہمارے جسم کی تو یہ کیفیت ہے کہ کرونا نے ہماری حیثیت کو واضح کر دیا ہے۔ تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ ممالک کرونا کی وجہ سے جس قدر بے بس ہوئے، جس قدر ان بیچاروں کی جناب حیثیت واضح ہوئی، جو کچھ ان کے جسموں کے ساتھ کھیل ہوا، تو معنی یہ ہے کہ ہمارا نعرہ یہ ہونا چاہیے، ہمارا جسم اللہ کی مرضی، ہماری زندگی اللہ کی مرضی، ہمارا ہر قدم اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ کہ ہمارا نعرہ یہ ہونا چاہیے، ہمارا جسم اللہ کی مرضی، ہماری زندگی اللہ کی مرضی، ہمارا ہر قدم اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ خواتین مثبت انداز اختیار کریں گی۔ باقی آزادی کی بات کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، صبح سے لے کے شام تک میرے سامنے جو کیفیات آتی ہیں، طلاقوں کی جو کیفیت ہے، ظلم و ستم کا جو شان ہے، اور ظلم و جبر کا، نکاح کے، ہاں یوں کہیں کہ نکاح کے بارے میں ہمیں آزادی دی جائے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ طلاق کی بندش کے لیے ہمارے جناب جو کیسے اپنا وہ ہے حالات ہیں، اور ہمارے جناب جو معاملات ہیں ان کے اندر ہمیں آزادی دی جائے، ہمیں نان و نفقہ دیا جائے، ہمیں رہائش دی جائے، ہمیں گھر دیا جائے۔ خامند جو ہے نا وہ ہمارے نان و نفقے کا انتظام کرے، ہمیں رہائش دی جائے، ہمیں گھر دیا جائے۔ خامند جو ہے نا وہ ہمارے نان و نفقے کا انتظام کرے اور ہماری رہائش کا انتظام کرے، ہمیں جیب خرچ دے، ہمیں حق مار دے۔ یہ ہماری مرضی ہے، یہ ہمیں آزادی دی ہے اسلام نے۔ آپ نعرے لگائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آج میں آپ کو نعرہ دیتا ہوں، آپ اس دفعہ نعرہ لگائیں کہ نکاح
ہماری مرضی کے مطابق، نکاح کے بعد زندگی ہماری مرضی کے مطابق، جو حقوق اسلام نے دیے ہیں ان کا حق ہماری مرضی کے مطابق۔ آپ بالکل کہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اس نعرے کے اندر میں آپ کے بالکل تائید کرتا ہوں کہ میرے نبی رحمت نے فرمایا ہے کہ والدین کے لیے نکاح کی بابت کوئی اختیار نہیں ہے، سارے اختیار اللہ رب العالمین نے۔ اور آپ نعرہ لگائیں، جس طرح نوجوان مرد اپنے نکاح کی بابت مکمل خود مختار ہے، ہم خواتین بھی اپنے نکاح کی بابت مکمل با اختیار ہیں۔ ہماری شادی ہماری مرضی کے مطابق ہوگی۔ آپ نعرہ لگائیں، ہمارا جسم ہماری مرضی کو چھوڑیں، اس دفعہ نعرہ لگائیں کہ ہماری شادی ہماری مرضی، ہمارا نکاح ہماری مرضی، ہماری زندگی ہماری مرضی کے مطابق ہوگی۔ اور کس طرح ہوگی؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی۔ تو میری بیٹیاں انشاءاللہ یہ نعرہ لگائیں کہ ہمارا نکاح ہماری مرضی، میں ان کے ساتھ ہوں، اور یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اور اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں اور اپنی مرضی اسی کے مطابق رکھیں، تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گی۔ جی مفتی صاحب، یہ بتائیں کہ آج کل جو ینگ لڑکیاں وغیرہ ہیں وہ حجاب پہننا پسند نہیں کرتی ہیں، اور جو لباس ہوتا ہے ان کا وہ بھی تنگ لباس پہننا پسند کرتی ہیں، تو دین کی روح سے، اسلام کی روح سے اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے انہیں؟ میرے بیٹے، بات یہ ہے کہ میں نے تو ان کو ایک بات کہہ دی کہ آپ اپنی زندگی قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے مرضی سے گزاریں، اور مرضی سے گزارنے کا معنی یہ ہے کہ ماں باپ کے گھر میں رہیں تو والدین کی فرما برداری کے ساتھ اپنے جو حقوق ہیں وہ ان سے ضرور حاصل کریں۔ جب شادی ہو جائے پھر سسرال میں آئیں، سسرال کے اندر جو جو اختیارات میری بیٹی کو اللہ نے دیے ہیں تو اپنے سسرال سے وہ وصول کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کا سارا حسن جو ہے وہ پردے میں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ میں ان علماء میں سے ہوں جن کے ہاں چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرے کے علاوہ پورا جسم آپ کا اس قدر عمدہ لباس کے اندر ہو کہ پتہ چلے کہ آپ ایک خاندانی بچی ہیں، آپ کا اسلامی معاشرے کے اندر ایک احترام ہے، اور آپ کی جو لباس ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اسلامی عورت ہے، اور اسلامی جو ملک ہے پاکستان اس کی ایک پاکیزہ باشندہ ہے۔ جی گر صاحب، مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔